جیل میں ہے. سورہ یوسف. لوگ گناہ کر کے جیل جاتے ہیں، لوگ گناہ کر کے جیل جاتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے جیل جا رہے ہیں. فرمانے لگے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. یہ جو عورتیں مجھے گناہ کی طرف بلا رہی ہے، گناہ کرنے کی طرف بلا رہی ہے، اس سے زیادہ محبوب ہے مجھے کہ میں جیل میں چلا جاؤں. گویا لوگ جیل جاتی ہیں گناہ کر کے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے جیل جا رہے ہیں. جیل کے اندر دو قیدیوں سے ملاقات ہوئی. ایک شراب بنانے والا تھا، مالک کو بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا، اور ایک روٹیاں بنانے والا تھا، نان بھائی. دونوں کو قید ہو گئی اس وجہ سے کہ بادشاہ کو زہر دیا گیا اور بادشاہ کی حالت خراب ہوئی. اللہ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بادشاہ نے کھانا کھایا تھا، شراب پی تھی، یہ طبیعت جو خراب ہوئی ہے یہ شراب پینے کی وجہ سے ہوئی ہے یا کھانا کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے. اس کی تحقیق ہو رہی تھی. ان دونوں کو پکڑ کے جہاں پہ ڈال دیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام طویل عرصہ تک جیل میں، اور یہ دونوں بھی آ گئے. اب انہوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام وجیب چہرے والے خوبصورت انسان ہے، بڑے نیک انسان، بارسا انسان ہے. اور رات کو خواب دیکھا ان دونوں نے. صبح بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے کر کہنے لگے کہ انی ارانی احسن خمرا. ایک کہنے لگا حضرت ابواب سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ دے. رات کو خواب دیکھا ہے اور یہ کہنے لگا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ انی رانی اعصر خمرا، کہ میں اپنے مالک کو بادشاہ کو شراب پیش کرتا ہوں، مشروب ہوا کرتا تھا اس وقت، محلوں کی زینت ہوا کرتی تھی. اور وقال الآخر، دوسرا کہنے لگا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكله الطير منه. کہ دوسرا کہنے لگا ہم نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پہ ایک چھاپا ہے جس میں روٹیاں ہیں، سر پہ چھاپا ہے، روٹیاں ہیں، آسمان سے پرندے آتے ہیں اور ان روٹیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ خواب دیکھا. اب خواب کے اصول کیا ہے؟ وہ نہیں ہے کہ وہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. خواب کے اندر تعبیرات جو ہوتی ہے، تعبیرات کو بتلائی جاتی ہے کہ خواب کی اصول قواعد جدا ہے.
انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ روز الانبیاء الصادقہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، تو مراد یہی ہے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ لیکن عام آدمی جب خواب دیکھتا ہے اس کی اصول کی بات ہے۔ ایک بزرگ گزرے امام سیرین رحمہ اللہ تعالی خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے، بہت بڑے امام گزرے۔ کہتے ہیں ایک عورت آ گئی اور کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں دیکھتی ہوں کہ محراب ہے اور اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہی ہوں۔ اب ہم سنیں گے، آپ سنیں گے کہ استغفر اللہ، محراب کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کر رہی ہوں، لیکن کیونکہ خواب ہوتا ہے، خواب کی تعبیرات سنائے۔ حضرت نے کہا یہ پیشاب کرنا حاجت کو پوری کرنا ہوتا ہے، محراب ہے کیونکہ مسجد ہے، سب کی دینی ضرورتیں یہاں پوری ہوتی ہے، اور محراب تمام مسجد کا مین جگہ ہوتی ہے۔ گویا تم ان کی حاجت پوری کرو گے، تمہارے علم سے لوگ واقف کرو گے کہ خواب دیکھا یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے اور جیل کے اندر ہے، اور ایک نے خواب دیکھا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسر خمرا، کہ میں شراب بنا کر اپنے مالک کو دے رہا ہوں۔ وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكله الطير منه۔ دوسرے نے خواب دیکھا کہ میں روٹیوں کا چھاپا سر پہ لیا ہوا ہوں اور پرندے آتی ہیں اور اس میں سے روٹیاں اٹھا اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اب آپ کے پاس ہم آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، فرمایا نبئنا بتعبیرہ، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتلائے، ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ روٹیاں بنانے والے نے بھی خواب دیکھا ہے اور شراب بنانے والے نے بھی خواب دیکھا ہے، دونوں پریشان ہیں، خواب کی تعبیر بتلا۔ انی نراک من المفسدین، اب خواب جب آپ دیکھو تو خواب تین قسم کے ہوتے ہیں، تین قسم کے، ہر ایک کے خواب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا یا تو وہ شیطانی خیالات ہے، شیطانی خیالات ہے، وہ خواب نہیں ہوتے، شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، عبادات نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ان پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، انہیں مختلف قسم کے خیالات میں ڈالتا ہے۔ ان کے خوابوں کے اندر ایک ایسے ہی منتشر قسم کے خیالات اور شیطانی وسوسے آتے ہیں۔ پہلا خواب یہ۔ اب دوسرا خواب وہ خیالات ہے، انسان کھانا زیادہ کھا لے تو وہ سر کا سوار ہو جاتا ہے، خیال آتے ہیں۔ اور تیسرا رحمانی خیالات، رحمانی خواب، جو اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے خاص اشارہ ہوتا ہے آپ کی عبادات کی قبولیت کے لیے، آپ کی کوئی بھی نیکی
تو دوسرے سے پوچھتے ہیں، خواب کی تعبیر بھی آپ ایک سے پوچھیں، اس نے وہ بتلا دیا بتا دیا، اور کسی سے نہ پوچھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتلائی۔ اب تعبیر کیا ہے؟ کتنی بہترین تعبیر! فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، پہلا جس نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے مالک کو شراب بنا کے دے رہا ہے، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُهُ الطَّيْرُ، پہلا جس نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے مالک کو شراب پلا رہا ہے، وہ آدمی بری ہو جائے گا جیل سے اور اپنے مالک کے پاس واپس چلا جائے گا، اپنی زندگی پہ واپس چلا جائے گا، سرخرو ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اور دوسرا جس نے خواب میں دیکھا ہے کہ سر پہ چاپا لیا ہوا ہے اور روٹیاں اس پہ پڑی ہیں، آسمان سے پڑنے آتی ہیں، روٹیوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے، فرمایا فَيُصْلَبُ، اس آدمی کو پھانسی ہو جائے گی۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ بادشاہ کو زہر دیا گیا، اب بادشاہ نے کھانا کھایا تھا، اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زہر شراب کے اندر تھا یا کھانے میں تھا، اس کی تحقیقات ہو رہی تھی، اور شراب والے کو بھی قید میں ڈال دیا تھا اور روٹیاں بنانے والے کو بھی قید میں ڈال دیا تھا۔ ان دونوں نے رات کو خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہیں خواب بتلایا، کہا ایک کو واپس اپنی زندگی میں روانہ کر دیا جائے گا اور وہاں شراب بنا بنا کر تو والے کو بلایا، دوسرا پر یوسف کو اسے سولی پہ لگایا جائے گا، پھانسی ہو جائے گی۔ اور تعبیر کیا ہے کہ وَتَأْكُلُهُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، کہ جب اسے پھانسی ہو جائے گی، مر جائے گا اور اسے جنگل میں پھینک دیا جائے گا، آسمان سے گرائیں گے اور آ کر اس کے سر کو نوچیں گے۔ یہ ہے تعبیر۔ فَقُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ کر دیا گیا، ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا۔ اب جب وہ جلنے لگا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، جو قید سے رہا ہونے لگا، کہا کیا اپنے مالک سے بتلانا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں پڑے ہوئے ہیں، بے گناہ ہیں، کوئی ان کا قصور کوئی نہیں ہے، اس کا قصور کیا ہے، اس کی کبھی تحقیقات تو نہیں کی کبھی؟ کتنا